وہ اپنی دوست اقرا کے گھر بیٹھی گپ شپ کر رہی تھی کہ اقرا کا بھائی سمیر بار بار ان کے پاس آ کر پوچھنے لگا کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ جب تیسری دفعہ سمیر آیا تو نائرہ غصے سے بول پڑی کہ سمیر بھائی آپ بار بار آ کر ہمیں ڈسٹرب کیوں کر رہے ہیں؟ سمیر شرمندہ سا ہو کر بولا کہ نہیں میں تو بس پوچھ رہا تھا۔ تو نائرہ نے بے رخی سے کہا ہمیں کچھ نہیں چاہیے پلیز آپ جائیں، جس پر وہ سر جھکائے وہاں سے چلا گیا۔ اقرا نے نائرہ کو ٹوکتے ہوئے کہا نائرہ تمہیں معلوم ہے نا ہر لڑکا تم پر مرتا ہے اور میرا بھائی بھی ان میں شامل ہے، پھر ایسا کیوں؟ تو نائرہ نے منہ بنا کر کہا لیکن میرا تو کوئی کرش نہیں۔ اقرا نے کہا کہ شرم کرو نائرہ، لڑکیاں سچی محبت کو ترستی ہیں اور تم قدر ہی نہیں کرتی۔ تو نائرہ نے تکبر سے جواب دیا کہ دیکھو اقرا مجھے تمہاری بھابھی بننے کا کوئی شوق نہیں، اور رہی بات میرے شہزادے کی تو جب میری شادی میری پسند سے ہوگی تو پوری دنیا دیکھتی رہ جائے گی اور ہر لڑکی کے دل میں ایک ہی دعا ہوگی کہ کاش ہماری قسمت نائرہ جیسی ہو۔ اقرا نے سنجیدگی سے کہا برا مت ماننا لیکن نائرہ اتنا غرور اچھا نہیں ہوتا، جس پر نائرہ بولی کہ او ہو اقرا مجھے امید نہیں تھی کہ تم بھی مجھ سے جلنے لگو گی، خیر انسان کی تو فطرت میں ہی حسد ہے، اب میں چلتی ہوں اور اپنے بھائی کو بول دینا کہ مجھ سے کوئی امید نہ رکھے۔ یہ کہہ کر نائرہ وہاں سے چلی گئی تو اقرا کی ماں اندر آئیں اور اقرا نے غصے میں سمیر کو بھی ڈانٹا اور ماں سے کہا کہ امی نائرہ نے اتنے تکبر بھرے الفاظ کہے ہیں کہ میں اب کبھی اس سے نہیں ملوں گی، جس پر ماں نے سمجھاتے ہوئے کہا کہ بیٹا چھوڑو امیر باپ کی اولاد ہے اور خدا نے حسن بھی دے دیا ہے اس لیے غرور تو ہوگا ہی، لیکن یاد رکھنا غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہی ہوتا ہے۔ ادھر نائرہ گھر پہنچی تو ملازم سے سیب کا جوس مانگا اور جب بوڑھے ملازم نے کہا کہ جوس ختم ہو گیا ہے اور وہ مینگو جوس پی لے تو نائرہ آپے سے باہر ہو گئی اور چیخنے لگی۔ شور سن کر اس کے والد جاوید صاحب وہاں آئے تو نائرہ نے غصے سے کہا ڈیڈ اس کو نوکری سے ابھی نکالیں ورنہ میں سوسائڈ کر لوں گی، اس کی ہمت کیسے ہوئی مجھے دوسرا جوس پی لینے کو کہنے کی؟ بوڑھے نوکر نے ہاتھ جوڑ کر کہا بی بی جی معاف کر دیں غلطی ہو گئی، صاحب جی آپ سمجھائیں انہیں۔ لیکن جاوید صاحب نے بیٹی کا ساتھ دیتے ہوئے کندھے اچکائے اور بولے میں کیا سمجھاؤں، میری بیٹی کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ نائرہ نے نوکر کی تذلیل کرتے ہوئے کہا چل اب اپنے پاؤں سے ٹوٹا ہوا جوتا اتار اور اپنے سر پر مار، جلدی کر۔ تو وہ بوڑھا نوکر اپنی نوکری بچانے کے لیے اپنے ہی سر پر جوتے مارنے لگا، جبکہ نائرہ ہنس ہنس کر اس کی ویڈیو بنانے لگی اور ویڈیو بنانے کے بعد بولی اچھا بس اب کرو اور دوبارہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا، تم نوکری سے فارغ ہو۔ نوکر نے روتے ہوئے کہا کہ بی بی جی خدا کے خوف سے ڈریں، تو نائرہ نے لاپرواہی سے واٹ ایور کہا اور اسے دھکے دے کر نکلوا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نائرہ نے وہ ویڈیو اپنے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی تو سبھی لوگوں نے کمنٹس میں اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ لوگوں کی باتیں سن کر وہ غصے سے لال پیلی ہو گئی اور لائیو آ کر کہنے لگی تم لوگ خود کو سمجھتے کیا ہو، اگر اچھا کمنٹ نہیں کر سکتے تو اپنی بکواس بند کرو ورنہ تم لوگوں کے ساتھ وہ کروں گا جس کا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ جب ایک صارف نے لکھا کہ او میڈم کیا کر لو گی تم ہمارا، تو نائرہ کا غصہ مزید بڑھ گیا اور وہ چیخنے لگی یو بلڈی ایڈیٹس میں تم سب کو جان سے مار دوں گی۔ اس نے غصے میں اپنا لیپ ٹاپ زمین پر دے مارا اور بڑبڑانے لگی کہ یہ غریب لوگ خود کو سمجھتے کیا ہیں، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گی۔ بیٹی کی آواز سن کر جاوید صاحب کمرے میں آئے اور پوچھا اب کیا ہوا نائرہ، تم کیوں ہر وقت اتنا غصہ کرتی ہو؟ تو نائرہ نے کہا کہ ڈیڈ کی دنیا بہت بری ہے، میں آپ کو نام بتاتی ہوں آپ ان سب کو جیل میں پھینکیں۔ جاوید صاحب نے کہا بیٹا ہمیں کیا معلوم وہ کہاں رہتے ہیں، تم ان سب کو چھوڑو اور میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ نائرہ نے چڑھ کر کہا کہ ڈیڈ مجھے کچھ نہیں کھانا، آپ ان سب پر فضول رحم کر رہے ہیں، جس پر جاوید صاحب بولے کہ بیٹا میں کسی کی بد دعا سے ڈرتا ہوں، تم نظر انداز کرو اور کھانا کھا لو ورنہ اگر میری ڈول کچھ نہیں کھائے گی تو میں بھی کچھ نہیں کھاؤں گا۔ نائرہ نے مسکرا کر کہا کہ ڈیڈ اب کیوں ضد کرتے ہیں؟ تو انہوں نے لاڈ سے جواب دیا مائی ڈول میں اس لیے ضد کرتا ہوں کیونکہ میری بیٹی بھی ہر بات پر ضد کرتی ہے۔ نائرہ ان کے گلے لگ گئی اور بولی کہ ڈیڈ میں تو اس لیے ضد کرتی ہوں کیونکہ میں آپ کی پرنسز ہوں اور صرف آپ ہی اس دنیا میں اچھے انسان ہیں ورنہ یہ غریب لوگ تو ہم امیروں سے ہر وقت جلتے ہی رہتے ہیں۔ جاوید صاحب نے اسے سمجھا کر پرسکون کرتے ہوئے کھانا کھلانے کمرے سے باہر لے گئے
اگلی صبح وہ تیار ہو کر کالج چلی گئی اور کینٹین میں بیٹھ کر سوچنے لگی کہ اب کون سی نئی ویڈیو بنائے۔ تبھی اسے کالج میں ایک نئی لڑکی آتی دکھائی دی، جسے دیکھ کر نائرہ کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اشارے سے اس لڑکی کو پاس بلایا اور پوچھا، تم نئی ہو یہاں، کیا نام ہے تمہارا؟ تو اس لڑکی نے اسبات میں سر ہلا کر کہا، جی میرا نام سائرہ ہے۔ نائرہ نے کہا کہ سائرہ، جب کالج سے جانے لگو تو مجھے مل کر جانا، کیونکہ تم سے ایک کام ہے۔ سائرہ نے حیرانگی سے کہا ٹھیک ہے، اور وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی نائرہ کالج کے سب سے بدتمیز لڑکے سلطان کے پاس پہنچی اور بولی، سلطان، آج میں تمہارے لیے ایک بہت اچھی آفر لے کر آئی ہوں۔ سلطان نے حیرت سے پوچھا، کیا سچ میں نائرہ؟ کیا تم مجھے کس کرنے والی ہو؟ تو نائرہ نے غصے سے کہا، جسٹ شٹ اپ، اپنی اوقات دیکھی ہے تم نے؟ پھر وہ سلطان کو ایک سائڈ پر لے گئی اور سمجھایا کہ چھٹی کے وقت تم اسٹور روم میں انتظار کرنا، میں اس نئی لڑکی سائرہ کو وہاں بھیجوں گی، تم اس کو کس کرنا اور ایسے ری ایکٹ کرنا جیسے تم اس کے ساتھ زبردستی کر رہے ہو۔ سلطان نے پوچھا کہ پر آپ ایسا کیوں کروا رہی ہیں؟ تو نائرہ نے کہا کہ اس سے تمہیں کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، بس جیسا کہا ہے ویسا کرو۔ یہ کہہ کر نائرہ جلدی سے اسٹور روم گئی اور وہاں ایسی جگہ کیمرہ چھپا دیا جہاں سے ہر چیز صاف دکھائی دے۔ پھر وہ باہر آ کر سائرہ کو ڈھونڈنے لگی اور ملتے ہی بولی، سائرہ، کیا تم پلیز میرے ساتھ اسٹور روم تک چلو گی؟ مجھے اکیلے جانے میں ڈر لگ رہا ہے اور صرف 2 منٹ لگیں گے۔ سائرہ نے کہا کہ مجھے گھر جانے کی جلدی ہے، پر نائرہ کے اصرار پر وہ مان گئی۔ اسٹور روم پہنچ کر نائرہ نے اسے اندر بلایا اور جیسے ہی سائرہ اندر آئی، نائرہ نے اسے دھکا دیا اور خود باہر نکل کر دروازہ لاک کر دیا۔ سائرہ اندر سے چلانے لگی کہ نائرہ دروازہ کھولو، مجھے ایسا مذاق پسند نہیں۔ تو باہر کھڑی نائرہ نے لاپرواہی سے کہا، سائرہ بی بی، اب یہ دروازہ نہیں کھلے گا۔ پھر نائرہ نے سلطان کو اشارہ کیا کہ جاؤ، اب تمہاری باری ہے، اور سلطان خوشی خوشی وہاں پہنچ گیا۔ سلطان نے جب دروازہ کھولا تو سائرہ نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، نائرہ مجھے لاک کر کے چلی گئی تھی، لیکن سلطان نے اندر آ کر دروازہ دوبارہ بند کر دیا اور بولا کہ نائرہ کتنی بدتمیز ہے، جو آپ جیسی خوبصورت لڑکی کو لاک کر دیا۔ اب چلی جانا، بس ایک کس دے دو۔ سائرہ نے غصے سے اسے پیچھے دھکیلا اور جانے لگی تو سلطان نے اس کا بازو پکڑ لیا اور وحشی بن کر اس پر ٹوٹ پڑا۔ سائرہ نے خود کو آزاد کروا کر سلطان کو زوردار تھپڑ مارا اور کہا کہ دوبارہ مجھے ٹچ مت کرنا۔ تھپڑ کھا کر سلطان مزید غصے میں آ گیا اور بولا کہ پہلے صرف کس مانگی تھی، لیکن اب اور بہت کچھ ہوگا۔ اس نے سائرہ کا دوپٹہ کھینچ کر پھینک دیا۔ سائرہ روتے ہوئے منتیں کرنے لگیں کہ پلیز میری شادی ہونے والی ہے، میری زندگی برباد مت کرو۔ لیکن سلطان نے ایک نہ سنی اور حیوانیت کی انتہا کرتے ہوئے اسے نوچتا رہا۔ ادھر نائرہ نے سلطان کو فون کیا، پر اس نے فون نہ اٹھایا تو نائرہ نے سوچا کہ شاید اس سے کچھ نہیں ہو پایا اور فون بیڈ پر پٹخ دیا۔ سلطان اپنی حیوانیت پوری کر کے سائرہ کو وہیں چھوڑ کر چلا گیا، اور جب رات کو سائرہ کو ہوش آیا تو وہ روتی ہوئی بمشکل باہر نکلی۔ سائرہ نے دوبارہ سلطان کو کال کر کے پوچھا، کیا کام ہو گیا؟ تو سلطان نے خوف سے کانپتے ہوئے کہا، ہاں ہو گیا، اور وہ بہت ڈری ہوئی ہے۔ نائرہ نے ہنس کر کہا، واہ تم تو چھا گئے ہو، لیکن سلطان نے خوف کے مارے فون کاٹ دیا، جس پر نائرہ بڑبڑائی کہ جاہل آدمی کی ہمت کیسے ہوئی میرا فون کاٹنے کی، اسے بھی میں دیکھ لوں گی۔ دوسری طرف سائرہ جب بدتر حالت میں گھر پہنچی تو اس کے والدین اسلم صاحب اور شائستہ بیگم پریشان ہو گئے۔ سائرہ بنا کچھ بولے روتی ہوئی اپنے کمرے میں لاک ہو گئی اور اندر خود کو نوچنے اور چیخنے لگی۔ باہر کھڑے والدین پریشان تھے کہ اب کیا کریں، کیونکہ سائرہ جس شخص سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہے اور جو اس کا منگیتر ہے، وہ ابھی شہر میں نہیں ہے۔ شائستہ بیگم نے روتے ہوئے کہا، ہم سائرہ کے سسرال میں کچھ نہیں بتائیں گے۔ لیکن اسلم صاحب نے کہا کہ سائرہ جس سے محبت کرتی ہے وہ بھی اس سے اتنی ہی محبت کرتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ سائرہ کو برا نہیں سمجھے گا اور ان کے رشتے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کچھ دیر بعد سائرہ نے دروازہ کھولا اور ماں کے گلے لگ کر روتے ہوئے بولی، امی سب کچھ ختم ہو گیا، میں گندگی اور بوجھ بن گئی ہوں، اب مجھے جان سے مار دیں، میں یہ شادی نہیں کروں گی کیونکہ میں اپنی محبت کے قابل نہیں رہی۔ شائستہ بیگم نے اسے دلاسا دیا اور سمجھاتے ہوئے کمرے کے اندر لے گئیں کہ تم دونوں ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہو اور اس بات سے اس کے دل میں تمہاری محبت کم نہیں ہوگی۔ نائرہ نے بمشکل صبح کا انتظار کیا اور جلدی سے اٹھ کر کالج کے اسی اسٹور میں
पहुंच गई, जहां से इसने छुपा हुआ कैमरा निकाला और बाहर आकर जैसे ही वीडियो चलाई तो इसमें सायरा सुल्तान को दूर रहने का कहती दिखाई दी। नायरा ने पूरी वीडियो देखे बगैर ही सोचा कि बस काम हो गया और इसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड कर दिया। कुछ ही देर में जब हजारों कमेंट्स आए और इसी कॉलेज के तलबा ने सायरा के किरदार पर सवाल उठाए तो नायरा ने हैरान होकर दोबारा वीडियो चेक की और सर पकड़कर बोली कि ओ माय गॉड, ये मुझसे क्या हो गया। वो खौफ से वीडियो डिलीट करने लगी, लेकिन जब इसकी नज़र रिकॉर्ड लाइक्स पर पड़ी तो वो रुक गई और सोचने लगी कि इतनी ज़्यादा लाइक्स मिलने पर वो इसे हरगिज़ डिलीट नहीं करेगी। बल्कि इसने एक नया स्टेटस लिख दिया कि ये देखें सुल्तान अली, जिसने इस बेचारी लड़की के साथ कितना बुरा किया। मुझे तो ये कैमरा मिल गया था जो शायद सुल्तान ने ही वीडियो बनाने और सायरा को ब्लैकमेल करने के लिए रखा हो। इस दरिंदे को अब मैं नहीं छोड़ूंगी। स्टेटस लगाने के बाद वो गुस्से से सुल्तान के दोस्तों के पास गई और इसका पूछा तो उन्होंने कहा कि वो तो अभी तक कॉलेज नहीं आया। नायरा ने खुद को समझाया कि सायरा के खानदान वाले खुद ही सुल्तान से पूछ लेंगे, ये उनका सर दर्द है, और वो अपने घर जाने के लिए निकल खड़ी हुई। रास्ते में अचानक इसकी गाड़ी से एक गरीब औरत टकरा गई तो वो गुस्से से बाहर निकलकर इस पर चीखने लगी कि तुम जैसे गरीब लोगों का मसला क्या है? क्या हम अमीरों की गाड़ियों को सिर्फ गंदा करने के लिए आगे आ जाते हो? इसने फौरन जावेद साहब को कॉल की और बोल पड़ी कि डैड, एक गरीब औरत ने मेरी फेवरेट गाड़ी से टकरा कर इसे गंदा कर दिया है। मैं अब इसमें वापस नहीं आऊंगी। आप अभी इसी वक्त मुझे नई गाड़ी भेजें। जावेद साहब ने कहा कि बेटा प्लीज इसी में वापस आ जाओ। अब क्या तुम इतनी देर वहां खड़ी रहोगी? तो नायरा ने धमकी दी कि अगर डैड आप कार नहीं भेज रहे तो मैं यहीं अपनी जान दे दूंगी। जावेद साहब खौफजदा हो गए और बोले कि नहीं बेटा, तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगी। मैं अभी नई गाड़ी भेजता हूँ। वहां मौजूद लोगों ने नायरा की बदतमीजी देखकर कहा, मैडम आप में इंसानियत नाम की कोई चीज है भी कि नहीं? आपकी वजह से इस औरत को इतनी चोट लगी और आप मदद करने की बजाय बकवास कर रही हैं। नायरा ने गुस्से से कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? क्या वो तुम्हारी माँ लगती है जो इतनी हमदर्दी हो रही है? ऐसा है तो खुद ले जाओ अस्पताल। इस ड्रामे की वजह से सड़क पर शदीद ट्रैफिक जाम हो गया और पीछे खड़ी गाड़ियों में से एक लड़का बाहर निकला जिसे बहुत जल्दी थी। इसने लोगों से पूछा कि भाई साहब ट्रैफिक क्यों रोक रखी है? तो एक शख्स ने कहा, आगे कोई अमीरजादी ड्रामे कर रही है, आप खुद जाकर देख लें। वो लड़का गुस्से में नायरा की तरफ बढ़ा और बोला, ओ हेलो मैडम, क्या ड्रामेबाजी लगा रखी है? जब वहां खड़े लोगों ने सारा वाकया बताया तो इस लड़के ने पास पड़ी ईंट उठाकर जोर से नायरा की गाड़ी के शीशे पर दे मारी। नायरा ने चीख कर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कार पर ईंट मारने की? और जैसे ही वो इसके मुंह पर थप्पड़ मारने लगी, इस लड़के ने नायरा का हाथ पकड़कर मरोड़ दिया और कहा कि तमीज से बात करें। आपने ही तो कहा था कि गाड़ी गंदी हो गई है और आप इसमें नहीं जाएंगी, तो फिर मैं इसे तोड़ूं या कुछ भी करूं, आपको इससे क्या लेना देना? इसने हाथ को झटका देते हुए कहा, अगर 2 मिनट में गाड़ी ना हटाई तो मैं इसे कबाड़ियों को दे दूंगा। नायरा ने इसको चैलेंज करते हुए कहा कि तुम मुझे, नायरा जावेद को चैलेंज कर रहे हो? अब तो ये गाड़ी यहाँ से हिलेगी भी नहीं। वो जाकर गाड़ी की छत पर बैठ गई और बोली कि अगर गाड़ी हटानी है तो मेरे सामने हाथ जोड़कर भीख मांगो और अपने चेहरे पर खुद थप्पड़ मारो। इस लड़के ने गुस्से में नायरा का हाथ पकड़कर खींचा तो वो तवाज़ुन बरकरार न रख सकी और छत से नीचे गिरने लगी। लेकिन अगले ही पल इस लड़के ने इसे गोद में दबोच लिया। नायरा ने खौफ से आंखें बंद कर रखी थी। लड़के ने मुस्कुरा कर कहा, ओ हेलो मैडम, इतने से ही डर गई? नायरा ने आंखें खोली तो खुद को इसकी गोद में पाकर चिल्लाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? तो लड़के ने कहा, वाह, एक तो जान बचाई, ऊपर से ये नखरे। नायरा ने तपकर कहा, तुम जैसे कि मदद लेने से अच्छा था मैं गिर जाती। जिस पर इस लड़के ने इसे जमीन पर गिरा दिया। नायरा ने गुस्से से गिरेबान पकड़कर कहा कि तुमने मुझे पागल कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। लड़के ने बाजू मरोड़ते हुए कहा, बिना गिरेबान छोड़े मैडम, मुझे तो लगता है तुम इस दुनिया की हो ही नहीं। नायरा दर्द से चिल्लाई कि बाजू छोड़ो। तो लड़के ने एक राहगीर से कहकर गाड़ी साइड पर करवाई और नायरा से सॉरी मांगने को कहा। नायरा ने कहा कि मर जाऊंगी लेकिन सॉरी नहीं करूंगी। लड़के ने कहा कि अगर मरने का इतना ही शौक है तो चलो मेरे साथ। वो इसे जबरदस्ती खींचकर सड़क के बीच ले गया और सामने से आते ट्रक की तरफ इशारा करके बोला कि वो ट्रक आ रहा है, सुकून से मर जाओ। नायरा खौफ से चीखने लगी कि छोड़ो मुझे, वो ट्रक करीब आ रहा है। जब ट्रक बिल्कुल पास पहुंच गया तो नायरा ने आंखें बंद कर लीं
اور تبھی اس لڑکے نے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا اور سمجھایا کہ زندگی کوئی مذاق نہیں، اس کی قدر ان سے پوچھیں جن کے پاس چند دن باقی ہوتے ہیں۔ موت کو اتنے قریب سے دیکھ لیا ہے تو امید ہے اب دوبارہ مرنے کی دھمکی نہیں دو گی۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور نائرہ ڈرائیور کے آنے پر نئی گاڑی میں بیٹھ کر گھر چلی گئی۔ دوسری طرف سائرہ نے روتے ہوئے اپنی ماں کو نائرہ کی سبھی حرکتوں کے بارے میں بتایا، اور جب وہ بمشکل خود کو سنبھال کر فیملی کے پاس بیٹھی تو اس کے بھائی نے موبائل پر اپنے دوست کی بھیجی ہوئی ویڈیو چلائی۔ ویڈیو دیکھ کر پورا خاندان شوکڈ ہو گیا اور سائرہ روتی ہوئی اپنے کمرے میں جا کر لاک ہو گئی۔ ماں باپ باہر سے چلاتے رہے کہ ہم کیس کریں گے، لیکن سائرہ نے اندر سے کہا کہ میری عزت واپس نہیں آئے گی، اور تبھی اندر سے شیشہ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ بھائی نے 5 منٹ کی مسلسل کوشش کے بعد جب دروازہ توڑا تو سائرہ زمین پر گری ہوئی تھی اور اس کی کلائی سے خون بہہ رہا تھا۔ بھائی نے نبض ٹٹولی تو وہ دم توڑ چکی تھی۔ اس نے روتے ہوئے کہا کہ امی، سائرہ کی سانسیں رک چکی ہیں۔ تو شائستہ بیگم نے صدمے میں بیٹے کو تھپڑ مارا کہ میری بچی کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اسلم صاحب نے روتے ہوئے کہا کہ شائستہ خود کو سنبھالو، جتنی تکلیف میں میری بچی نے سہی ہے اس سے زیادہ وہ سہے گا جس کی وجہ سے یہ سب ہوا۔ اگلی صبح پورے کالج میں سائرہ کی خودکشی کی خبر پھیل گئی تو نائرہ نے لاپرواہی سے کہا کہ کیا لڑکی تھی، خودکشی کرنے سے کیا عزت واپس مل جانی تھی؟ اس کی دوست سریا نے ٹوکتے ہوئے کہا کہ نائرہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، اگر یہ سب تمہارے ساتھ ہوتا تو۔ نائرہ نے غصے میں سریا کے منہ پر زوردار تھپڑ جڑ دیا اور چیخ کر بولی کہ جسٹ شٹ اپ، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ایسا کہنے کی؟ وہ سائرہ ہی تھی جس نے یہ سب ہونے دیا، اگر میں ہوتی تو سلطان کا منہ توڑ دیتی۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ اور وہ وہاں سے پیر پٹکتی چلی گئی۔ اس بات کو کافی دن گزر چکے تھے اور نائرہ جیسی مغرور لڑکی کو تو ویسے بھی صرف خود کی ذات کی پرواہ ہوتی تھی، باقی سب یاد ہی کب رہتے تھے اسے۔ وہ اپنی ہی زندگی میں مگن رہتی تھی۔ ایک دن وہ رات کو گھر سے باہر جانے لگی تو جاوید صاحب نے اسے پکار کر پوچھا، بیٹا تم اس ٹائم کہاں جا رہی ہو؟ تو نائرہ نے چڑھ کر جواب دیا کہ ڈیڈ پارٹی ہے، وہاں جا رہی ہوں، اور پلیز آپ مجھ سے ایسے سوال جواب مت پوچھا کریں۔ جاوید صاحب نے شرمندہ ہو کر کہا کہ سوری بیٹا، میں تو بس ایسے ہی پوچھ رہا تھا کہ ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ۔ نائرہ نے غصے سے کہا، ڈیڈ آپ جان بوجھ کر ایسی باتیں کرتے ہیں نا، کتنی دفعہ کہا ہے مجھے کسی ڈرائیور کی ضرورت نہیں، میں اپنی گاڑی خود ہی ڈرائیو کرتی ہوں۔ اوکے اب میں جا رہی ہوں، بائے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی، لیکن آدھے راستے میں ہی اس کی گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا۔ وہ گاڑی روک کر خود سے بڑبڑانے لگی کہ اس گھٹیا کار کی اتنی ہمت، اب کیا کروں، ان جاہل نوکروں اور ڈرائیور کو کیا مفت کی روٹیاں توڑنے کے لیے رکھا ہوا ہے جو پیٹرول تک نہیں دیکھ سکتے؟ اتنی ویران سڑک ہے اور دور دور تک کوئی نہیں۔ کیا کروں، ڈیڈ کو کال کرتی ہوں۔ مگر جب اس نے موبائل چیک کیا تو وہاں نیٹ ورک ہی موجود نہیں تھا۔ وہ غصے سے گاڑی سے باہر نکل کر ہاتھ اونچا کر کے سگنل تلاش کرنے لگی اور بولی کہ یہ گھٹیا نیٹ ورک اسے بھی ابھی ہی مرنا تھا۔ کیا گھٹیا جگہ کار رکی ہے جہاں نہ سگنل ہے اور نہ ہی انسان۔ اچانک سامنے سے اسے ایک گاڑی آتی دکھائی دی تو اس نے سوچا کہ نو نو، نائرہ جاوید کبھی کسی کی منتیں کر کے لفٹ نہیں مانگ سکتی۔ اگر گاڑی والے نے خود مجھ سے ریکویسٹ کر کے بیٹھنے کا کہا تو پھر میں بیٹھ جاؤں گی، لیکن خود کبھی لفٹ نہیں مانگوں گی۔ وہ ایٹیٹیوڈ میں سڑک کے پاس کھڑی ہو گئی، مگر وہ گاڑی اس کے پاس سے گزر کر آگے چلی گئی۔ نائرہ چیخ پڑی کہ کتنا جاہل انسان ہے، اندھا تھا کیا جو اتنی خوبصورت لڑکی دکھائی نہ دی؟ لیکن اچانک وہ گاڑی بیک آنے لگی تو نائرہ نے سوچا یہ کیا پاگل ہے، جو کچھ دیر بعد عقل آئی۔ چلو خیر آ تو گئی۔ وہ شان سے کھڑی ہو گئی اور جب گاڑی والے نے نائرہ کے پاس گاڑی روک کر شیشہ نیچے کیا تو سامنے وہی لڑکا تھا جس نے اسے سڑک پر سبق سکھایا تھا۔ اس لڑکے نے مسکرا کر پوچھا، کیا ہوا مغرور لڑکی، اب بھی کیا کوئی آپ کی گاڑی کے ساتھ ٹکرا گیا جو گاڑی سے باہر نکل کر آدھی رات کو یہاں ویران جگہ کھڑی ہو؟ نائرہ نے تب کر کہا، ایکسکیوز می، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ بھاڑ میں جاؤ تم، سمجھے، نکلو یہاں سے۔ لڑکے نے ہنس کر کہا، یار آپ کا ہمیشہ اتنے ہی غصے میں رہتی ہو؟ یو نو واٹ، آپ تو اینگری برڈ ہیں جس کی ناک پر ہر وقت غصہ ہی رہتا ہے۔ نائرہ نے غصے سے کہا، جسٹ شٹ اپ، تمہارا مسئلہ کیا ہے، تم جاؤ یہاں سے، اور یہ تو ہرگز مت سمجھنا کہ مجھے لفٹ چاہیے ہوگی۔
लड़के ने कहकहा लगा कर कहा, हाँ 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 यार आप भी ना। चलो कोई बात नहीं, अगर आपको लिफ्ट नहीं चाहिए तो रही इसी वीरान जगह जहाँ इतने हादसात होते हैं कि रास्ते में गाड़ी रोककर डाकू लड़की को किडनैप कर लेते हैं या फिर जानवर इंसानों को खा जाते हैं। अगर आप भी यहाँ रहीं तो सुबह तक आपकी भी न्यूज़ आ जाएगी। नायरा ने मुंह बनाकर कहा, सिर्फ बकवास ही कर सकते हो, इतनी तो तमीज़ नहीं कि सॉरी करके रिक्वेस्ट कर दूं कि प्लीज़ नायरा जी आप गाड़ी में आकर बैठ जाएं। लड़का हैरत से गाड़ी से बाहर निकल आया और बोला, क्या क्या? प्लीज़ दोबारा बताइएगा। मैं आपको लिफ्ट देने के लिए भी मिन्नतें करूं आपकी? यार बिल्कुल ठीक कहता हूं मैं कि किस दुनिया से आई हैं आप। लेकिन देखें मैं आपकी तरह खुद गर्ज नहीं हूँ, इसलिए आपको यहाँ ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। मैं नहीं चाहता कि सुबह मुझे न्यूज़ मिले कि आपके साथ कुछ गलत हो गया। नायरा ने तकब्बुर से कहा, तुम्हारी सोच कितनी घटिया है। मैं किसी आम लड़की की तरह नहीं हूँ जो अपने साथ कुछ भी होने दूंगी। लड़के ने चैलेंजिंग अंदाज में इसका बाजू पकड़ लिया और बोला कि ओ रियली, तो क्या कर लेंगी आप अगर आपके बाजू को कोई ऐसे पकड़ ले? नायरा चिल्लाई कि तुम मेरी बाजू को छोड़ो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? लड़के ने कहा कि छुड़वा सकती हैं तो छुड़वा लें। नायरा ने गुस्से से कहा कि मुझे चैलेंज मत करो, वरना तुम्हारा हाथ दूर करने के लिए मुझे भला अपनी बाजू ही क्यों ना कटवानी पड़े। लड़के ने मुस्कुरा कर कहा कि यार यू नो व्हाट, आप बहुत फनी हैं। आपकी बातों पर मुझे इतनी हंसी आती है जितनी किसी जोक को सुनकर भी नहीं आती। नायरा ने गुस्से से कहा कि अब मेरी बाजू को छोड़ो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसकी बात सुनकर इस लड़के ने अचानक नायरा की कमर को दूसरे हाथ से पकड़ लिया और इसकी आंखों में देखते हुए बोला, अब क्या कर लेंगी आप? नो नो, अब तो मैं नहीं छोड़ूंगा। नायरा ने गुस्से से कहा, मुझे तो तुम पैदाइशी मुजरिम लग रहे हो। लड़के ने लाड से कहा, यार आपको कैसे पता? आप तो शक्ल देखकर बता देती हैं कौन क्या है। चले फिर ये भी बता दें कि मेरी बीवी खूबसूरत होगी भी या नहीं, और मेरे बच्चे कितने होंगे? नायरा ने मुंह कुजा कर करके कहा, तुम जैसे इंसानों की बीवी भी किसी चुड़ैल से कम नहीं होती। ये सुनते ही इस लड़के ने नायरा की बाजू छोड़कर इसके मुंह पर हाथ रख दिया और बोला, चुप, ऐसी भयानक बद्दुआ प्लीज मुझे ना दे। मुझे तो अपनी बीवी दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की चाहिए, बिल्कुल आप जैसी। नायरा इसकी बात सुनकर खामोश हो गई और इसकी आंखों में देखने लगी। लड़का बोलता गया कि बस आप जैसी जुबान ना हो और बात करे तो ऐसे लगे जैसे शहद टपक रहा है। इतने नरम लहजे में बात करे जैसे गुस्सा आता ही ना हो इसे। क्या हुआ, लगता है आप कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गई। देखें, वो लड़की आप तो हो ही नहीं सकती क्योंकि तब क्यामत ही आ जाएगी जब आप किसी से प्यार से बात करेंगी। ये कहकर वो लड़का नायरा से दूर हो गया और बोला कि देखिए आपके भले के लिए ही कह रहा हूँ, प्लीज़ क्या आप मेरी गाड़ी में बैठकर इसकी शान बढ़ा सकती हैं? इसकी ये बात सुनकर नायरा पहली बार खुलकर हंसने लगी। लड़के ने हैरान होकर कहा, क्या आप हंस रही हैं? मतलब आप हंसती भी हैं? मैंने तो सोचा था शायद आप में ये फीचर है ही नहीं। नायरा ने एटीट्यूड दिखाते हुए कहा, सिर्फ और सिर्फ इस गाड़ी के लिए मैं तुम जैसे के साथ जा रही हूँ। लड़के ने पूछा कि गाड़ी के लिए कैसे? तो नायरा बोली, क्योंकि तुम जैसे गरीब इंसान ने इस गाड़ी में बैठ बैठ कर इसे उदास कर दिया है। ये तो बेचारी यही सोचने लग गई है शायद इसकी किस्मत में यही लिखा है, बोरिंग लोगों को बर्दाश्त करना। लड़के ने सर पकड़कर कहा, ओ माय गॉड, सच में आप क्या हो? चलें आप शान बढ़ा दें इसकी। और नायरा नखरे से अपने बाल झटकती हुई खुले हुए दरवाजे को देखकर मुस्कुराती हुई गाड़ी में बैठ गई। देखें तो सही कितनी अजीब बात है कि हम 2 दफ़ा एक दूसरे से मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक हमें एक दूसरे का नाम भी नहीं पता। हाय, मैं फुरकान और आप? हाँ हाँ हाँ, आपका नाम नायरा है ना, राइट? नायरा ने चौंक कर कहा, हाँ मेरा नाम नायरा है, पर तुम्हें कैसे मालूम? तो फुरकान बोला कि देख लें, मुझ में भी थोड़ी सी पावर है जो शक्ल देख के सब कुछ बता सकता हूँ। वो फुरकान की बात सुनकर अजीब अजीब शक्लें बनाने लगी। तो फुरकान ने कहा कि लो भाई, आपको क्या यकीन नहीं हो रहा? रुकें, अभी मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आपने अभी तक किसी से भी मोहब्बत नहीं की। मतलब आपकी ज़िंदगी में अभी तक कोई ऐसा शख्स नहीं आया जिसे आपने टूट कर चाहा हो। नायरा ने तंजन कहा कि वाह, क्या बात बताई है। फुरकान बोला कि लो भाई, ये क्या आसान है बताना, और ये तो पूछ ले मुझे कैसे पता चला। तो नायरा ने कहा कि खुद ही बता दो कैसे पता चला। फुरकान ने समझाया
کیونکہ آپ اس لیے اتنی مغرور اور اتنے غصے میں ہر وقت رہتی ہیں۔ یو نو وٹ، جب ہمیں سچی محبت ہو جاتی ہے تو ہم میں غرور نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ انسان کے الفاظوں سے بھی محبت ٹپکتی ہے اور وہ ہر کسی سے پیار سے بات کرتے ہیں۔ نائرہ نے زچ ہو کر کہا، بس کر دو یہ پیار محبت پر لیکچر دینا، اتنا بور کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور تمہاری زبان ہے کہ کیا چڑ 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 ہی کیے جا رہے ہو؟ سر کھا لیا ہے میرا۔ فرقان نے برا منہ بناتے ہوئے کہا کہ توبہ ہے نائرہ جی، آپ نے تو میرا دل ہی توڑ دیا اتنی باتیں سنا کر، اور جب میرا دل ٹوٹ جاتا ہے تو میں کوئی کام نہیں کرتا، اس لیے یہ گاڑی بھی خود چلا لیں آپ۔ کہنے کے ساتھ ہی فرقان نے گاڑی وہیں روک دی تو نائرہ نے کہا، اب یہ کیا ڈرامہ ہے؟ چپ چاپ گاڑی چلاؤ ورنہ۔ فرقان نے اچانک نائرہ کو بالوں سے پکڑ کر اسے خود کے قریب کرتے ہوئے کہا، کیا ورنہ؟ کیا بولیں ورنہ کیا؟ آپ مجھے کہہ رہی ہیں کہ میں چڑچڑ کر رہا ہوں، جبکہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ اتنے تلخ الفاظ بولے جا رہی ہیں مجھے۔ اگر خدا نے آپ کو اتنا حسن دیا ہے تو اس کی قدر کرتے ہوئے تھوڑا پیار سے بات کیا کریں، تب پرفیکٹ ہو جائیں گی آپ۔ اور اب میں یہ گاڑی تبھی چلاؤں گا جب آپ مجھ سے پیار سے کہیں گی کہ فرقان جی پلیز گاڑی چلا لیں۔ اتنا کہہ کر اس نے نائرہ کو چھوڑ دیا تو وہ غصے سے تل ملا اٹھی کہ ہاؤ ڈیر یو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ایسے پکڑنے کی؟ میری ہی غلطی ہے جو میں تمہارے ساتھ بیٹھی، مجھے تم جیسے بدتمیز کے ساتھ جانا ہی نہیں ہے۔ وہ گاڑی سے باہر نکل کر سڑک پر پیدل چلنے لگی اور منہ ہی منہ میں بڑبڑانے لگی کہ ان جیسے لوگوں کو تھوڑا منہ کیا لگا لو سر پر ہی چڑھ جاتے ہیں۔ فرقان آہستہ آہستہ گاڑی چلاتا ہوا نائرہ کے ساتھ ساتھ چلنے لگا اور بولا کہ نائرہ جی اب ایسا بھی کیا کر دیا ہے میں نے جو آپ ایسے ریئیکٹ کر رہی ہیں؟ دیکھیں رات بہت ہو گئی ہے اور موسم بھی کافی خراب ہے، میرے ساتھ آ جائیں۔ وہ غصے سے پیدل چلتی رہی تو فرقان پھر بولا، دیکھیں پھر بعد میں کہیں آپ کو پچھتانا نہ پڑے، اس لیے ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے۔ اچھا سوری اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو۔ وہ ابھی بول ہی رہا تھا کہ نائرہ کی ہیل ٹوٹ گئی اور وہ نیچے گر گئی۔ فرقان جلدی سے گاڑی سے نیچے اتر کر نائرہ کو اٹھانے لگا، لیکن نائرہ نے اسے غصے سے کہا، ڈونٹ ٹچ می۔ فرقان نے کہا کہ آپ کو چوٹ لگی ہے، مجھے آپ کی مدد کرنے دیں، پلیز یہ بیکار کی ضد چھوڑ دیں۔ تو وہ چیخ پڑی، مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں۔ اتنے میں دو شخص جو بائک پر آ رہے تھے انہیں دیکھ کر رک گئے اور پاس آنے لگے تو نائرہ نے کہا، ایکسکیوز می پلیز میری مدد کر دیں اور اس شخص سے میری جان چھڑوا دیں۔ ابھی نائرہ نے اتنا ہی کہا تھا کہ انہوں نے بندوقیں نکال لیں۔ نائرہ گھبرا کر بولی کہ دیکھیں میں نے مارنے کا نہیں کہا، بس اسے کہہ دیں کہ یہ یہاں سے چلا جائے۔ گنڈے نے کہا کہ اے میڈم کو کیوں پریشان کر رہا ہے، چل جلدی گاڑی کی چابی دے اور یہاں سے نکل۔ فرقان نے چونک کر پوچھا کہ کیا؟ اگر میں آپ کو گاڑی کی چابی دے دوں گا تو خود کیسے جاؤں گا؟ گنڈے نے کہا کہ پیدل جا کیونکہ تیری گاڑی اور یہ میڈم اب سے ہماری ہے۔ نائرہ نے غصے سے کہا، او ہیلو کیا کہا تم لوگوں نے؟ تمیز سے بات کرو۔ تو انہوں نے ہنستے ہوئے نائرہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولے، میڈم ابھی ہم نے بدتمیزی کی ہی کب ہے؟ چل ہمارے ساتھ تھوڑے مزے ہمیں بھی کرنے دے، پھر پرومس ہم آپ کو گھر تک ڈراپ کر دیں گے۔ نائرہ نے نفرت سے اصغر کو تھپڑ مارنا چاہا تو اس نے نائرہ کا ہاتھ پکڑ کر چوم لیا اور بولا کہ میڈم یہ ہاتھ مارنے کے لیے نہیں پیار کرنے کے لیے ہیں۔ نائرہ نے پلٹ کر فرقان سے کہا، او ہیلو بک بک ہی کر سکتے ہو یا پھر یہاں آ کر میری مدد بھی کرو گے؟ فرقان نے معصومیت سے کہا، لو بھائی، خود ہی تو آپ پہلے مجھ سے بچنے کے لیے ان سے مدد مانگ رہی تھیں اور اب ان سے بچنے کے لیے مجھ سے مدد مانگ رہی ہیں۔ پہلے آپ ڈیسائیڈ کر لیں ایکچولی آپ نے مدد مانگنی کس سے ہے؟ نائرہ چلائی کہ بھاڑ میں جاؤ تم اور تم دیکھو، دور رہو مجھ سے، تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں۔ تو وہ کہکہا لگا کر ہنسنے لگے، ارے ہمیں معلوم ہے تو آئٹم ہے آئٹم۔ نائرہ بے بس ہو کر بولی کہ اپنا منہ بند کرو۔ گنڈے نے فرقان سے کہا، او تو یہاں کیا سب کچھ دیکھنے کے لیے کھڑا ہے؟ چل نکل یہاں سے، یا پھر اس نے بھی مزے لینے ہیں میڈم سے؟ دیکھ ہمارے بعد تیری باری ہوگی، تو بھی چکھ لینا اسے، اور یہ سب ہم صرف اس کے لیے کر رہے ہیں کیونکہ اتنی مہنگی گاڑی جو تجھ سے لے لی۔ اتنا کہنے کے ساتھ ہی انہوں نے نائرہ کے کپڑوں کو بیگ سے پھاڑ دیا، جس پر فرقان کو بہت غصہ آیا اور اس نے گنڈے کے منہ پر زوردار پنچ مارا اور بولا کہ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ میں نے گاڑی دے دی تو ہے، نکلو یہاں سے، ورنہ میرے فرینڈز ہمارے پیچھے ہی آ رہے تھے اور شاید اب تک یہاں پہنچ بھی جائیں گے۔ اگر ابھی اسی وقت یہاں سے نہ نکلے تم
تو شاید پھر یہ گاڑی بھی نہیں ملے گی۔ فرقان کی یہ باتیں سن کر وہ گنڈے ڈر کر گاڑی لے کر بھاگ گئے۔ نائرہ فرقان کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی تو فرقان نے پوچھا، کیا ہوا؟ اب آپ مجھے ایسے کیوں گھور رہی ہیں؟ نائرہ نے کہا کہ مجھے اپنی شرٹ دو۔ فرقان نے کہا، کیوں؟ میں کیوں اپنی شرٹ دوں؟ تو نائرہ بولی، کیونکہ تمہاری وجہ سے انہوں نے میری شرٹ کی بیک کو پھاڑ دیا ہے، ایڈیٹ۔ فرقان نے مسکرا کر کہا کہ تو اس میں میری غلطی نہیں، اور دیکھیں یہاں پر اور تو کوئی ہے نہیں، اور میں بہت شریف انسان ہوں، اس لیے میں بھی آپ کو دیکھوں گا نہیں۔ ہاں، اگر میری ان نوٹی نظروں نے تھوڑی سی شرارت کرنے کی کوشش کی تو اس میں میری غلطی نہیں ہوگی۔ نائرہ نے غصے سے کہا، کتنے بدتمیز ہو تم! ایسے حالات میں لڑکے خود اپنی شرٹ اتار کر لڑکی کو دے دیتے ہیں، لیکن تم تو مانگنے پر بھی نہیں دے رہے۔ دو مجھے اپنی شرٹ۔ نائرہ زبردستی فرقان کی شرٹ اتارنے لگی تو فرقان اسے روکتے ہوئے بولا، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ چھوڑیں، اگر میں نے آپ کو اپنی شرٹ دے دی تو میں خود کیا پہنوں گا؟ نائرہ نے کہا کہ یہ میرا مسئلہ نہیں، ویسے بھی یو آر اے مین۔ فرقان نائرہ کو روک رہا تھا کہ تبھی نائرہ کی پھٹی شرٹ پر فرقان کا ہاتھ لگنے کی وجہ سے وہ شرٹ اور پھٹ گئی۔ فرقان نے فوراً اپنی شرٹ اتار کر دیتے ہوئے کہا، او مائی گاڈ، سوری سوری، دیکھیں میں نے جان بوجھ کر یہ نہیں کیا، یہ لیں آپ میری شرٹ لے لیں۔ نائرہ نے نخرے سے کہا کہ اگر میری مجبوری نہ ہوتی تو تھوکتی بھی نہیں تمہاری اس گھٹیا شرٹ پر۔ فرقان نے کہا، او ہو، یہ میری سب سے زیادہ فیورٹ اور بیش قیمتی شرٹ ہے، اتنے تو آپ کے یہ پورے کپڑے نہیں ہوں گے جتنی اس اکیلی شرٹ کی قیمت ہے۔ نائرہ نے چڑھ کر کہا کہ جسٹ شٹ اپ، تمہاری وجہ سے گاڑی بھی چلی گئی، اچھے خاصے جن نما انسان ہو پھر بھی انہیں مار کر بھگا نہ سکے بلکہ خود گاڑی کی چابی دے دی۔ فرقان نے حیرت سے پوچھا، کیا کہا آپ نے؟ جن نما انسان میں؟ تو نائرہ بولی، تو اور کیا، جن جیسے ہی تو ہو۔ فرقان نے کہا کہ اگر میں جن جیسا ہوں تو آپ بھی کسی چڑیل سے کم نہیں، آپ بھگا دیتی ان گنڈوں کو۔ نائرہ چلائی کہ تم نے مجھے چڑیل بولا، اب چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں۔ وہ فرقان کو مارنے کے لیے پیچھے بھاگی کہ اچانک نائرہ کا پاؤں مڑ گیا اور وہ نیچے گرنے لگی، لیکن جلدی سے فرقان نے اسے گود میں پکڑ لیا اور بولا کہ توبہ ہے بھائی، آپ تو چلتی پھرتی پرابلمز کی دکان ہے، اب پاؤں کو موچ بھی دلوا لی اور سب سے بڑھ کر گاڑی بھی آپ کی وجہ سے گئی ہے۔ اگر آپ ڈرامے نہ کرتی تو اب تک ہم اپنے گھروں میں ہوتے اور میں ٹی وی کے سامنے بیٹھا آئس کریم کھا رہا ہوتا۔ نائرہ نے درد سے کہا کہ اپنا منہ بند کرو گے، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، جلدی سے مجھے گود میں اٹھاؤ، اس گندی سڑک پر میں بیٹھ نہیں سکتی۔ فرقان نے کہا، آپ ہر کام حکم دے کر کیوں کہتی ہیں؟ خیر، میرا دل بہت اچھا ہے اور بڑا ہے۔ نائرہ نے طنز کیا، اگر اتنا ہی بڑا ہے تو جا کر بیچ دو، اب بک بک بند کر کے مجھے گود میں اٹھا کر چلو، شاید کوئی جگہ ہی مل جائے۔ وہ نائرہ کو گود میں اٹھا کر چلنے لگا اور بولا، کیا کھاتی ہیں آپ؟ دیکھنے میں تو ہلکی پھلکی سی لگتی ہیں لیکن وزن اتنا، اوف میں تو ابھی سے تھک گیا۔ نائرہ نے غصے سے کہا، او ہیلو، زیادہ ڈرامے مت کرو، اپنا وزن مینٹین کرنے کے لیے بہت ایکسرسائز کرتی ہوں میں۔ فرقان مسکرا کر بولا کہ اچھا اچھا، مذاق کر رہا تھا۔ تبھی اچانک نائرہ کے منہ پر پانی کی بوند گری تو وہ بولی، اب کیا تمہارا منہ بھی لیکیج کرتا ہے جو میرے منہ پر پانی گرائے جا رہے ہو؟ فرقان نے کہا، بس یہی رہ گیا تھا، بارش ہو رہی ہے اب کیا کریں؟ نائرہ نے سامنے اشارہ کیا کہ جلدی جلدی چلو، یہاں سیر کرنے نہیں آئے ہم، وہ دیکھو سامنے ٹوٹا پھوٹا گھر ہے وہاں جلدی چلو۔ اور فرقان نائرہ کے ہمراہ اس ویران گھر کے اندر چلا گیا۔ کمرے میں پہنچ کر نائرہ نے منہ بناتے ہوئے کہا، اف، سارا بھگو دیا مجھے، تم تو اس شخص کی طرح ہو جس کے قریب سے گزرنے والے کو بھی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ فرقان نے جواب دیا کہ صحیح کہا، اور وہ تو آپ ہی ہیں، میں اچھا خاصا واپس گھر جا رہا تھا، مجھے آپ کے لیے گاڑی کو روکنا ہی نہیں چاہیے تھا، اب اتنے آپ کو تو مزے ہی آنے لگ گئے ہیں۔ نائرہ نے جلدی سے کہا، نہیں نہیں، مجھے یہاں مت اتارنا، کیسی گندی زمین ہے۔ فرقان بولا کہ کیسی لڑکی ہیں آپ، پہلے خود ہی اتنی باتیں سناتی ہیں اور پھر خود ہی کہہ رہی ہیں کہ میں ساری رات آپ کو اٹھائے کھڑا رہوں، اب میں اتنا فالتو بھی نہیں، میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی تھکن ہوتی ہے۔ نائرہ نے کہا کہ ہاں تو کیا ہو گیا، اب ایسا بھی کیا کر دیا جو تھک گئے تم؟ اچھا ٹھیک ہے، پھر مجھے وہاں پر اتار دو، کیا تم اپنی بنیان اتار کر دے سکتے ہو؟ میں نے زمین پر بچھا کر بیٹھنا ہے کیونکہ میرے پاؤں میں بہت درد ہو رہا ہے۔ فرقان کو اچھا خاصا غصہ آ گیا اور وہ بولا، آپ نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے؟
बिना मतलब के एक तो मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, फिर भी आप मुझ पर तब से हुक्म ही चलाए जा रही हैं। अगर आपने बैठना है तो ऐसे ही बैठें। नायरा ने तब कर कहा, ओ हेलो, ऐसी भी क्या मदद कर दी जो बिना मतलब के की तुमने? फुरकान ने कहा, तो और क्या, अब जैसे आपके पाँव में मोच आ गई, अगर मैं यहाँ ना होता तो क्या होता आपका? नायरा ने तंज किया कि अगर तुम ना होते तो ऐसा कुछ होना भी नहीं था। फुरकान बोला कि अगर ऐसी बात है तो बारिश रुकने दें, मैं अकेला ही यहाँ से चला जाऊंगा। नायरा ने बेजारगी से कहा कि जाओ जाओ, मुझे भी कोई शौक नहीं तुम्हारे साथ रहने का। फुरकान ने ओके कहा और इसे नायरा की बताई गई जगह पर उतार कर खुद इस कमरे के एक तरफ पड़ी पड़ाली उठाकर जमीन पर रखकर बैठ गया। नायरा ने चिढ़कर कहा कि कितने बदतमीज हो तुम, ये चीज मुझे नहीं लाकर दे सकते थे क्या? फुरकान इसे नजरअंदाज करता हुआ पास बैठी चूंटी से बातें करने लगा। ओ हेलो मिस्टर आंट, कैसी हैं आप? आपकी बीवी या फिर पड़ोसन या कोई भी फीमेल इन जैसी तो नहीं? वैसे मैं भी कौन सा सवाल पूछ रहा हूँ, इन जैसी तो दुनिया में एक ही मखलूक है। नायरा ने गुस्से से कहा, पागल तो तुम हो गए हो जो चूंटी से बातें किए जा रहे हो। वो फुरकान के पास बैठने के लिए उठकर आने लगी और बोली कि ये जगह तुम्हारे नाम नहीं लगी हुई। वो अभी इसे जवाब दे ही रही थी कि अचानक पाँव के दर्द की वजह से वो फुरकान के ऊपर गिर गई। फुरकान ने कराहते हुए कहा, यार आप तो मेरी जान की दुश्मन बन गई हैं, अब प्लीज मेरे ऊपर से पीछे हट जाएं। नायरा ने कहा कि मुझे भी कोई शौक नहीं तुम जैसे के करीब रहने का। वो फुरकान के ऊपर से उठने लगी कि अचानक इसके गले की चेन फुरकान के लॉकेट के साथ उलझ गई और वो फिर से इस पर गिर गई। फुरकान ने कहा, अब ये क्या है? आपके गले की चेन भी तुम्हारी तरह बदतमीज है, मेरी बेशकीमती लॉकेट के साथ उलझ गई। अब क्या करूं, देखे मैं तो इसे निकाल नहीं सकता, इसलिए आपको ही निकालना पड़ेगा। नायरा ने ध्यान लगाकर लॉकेट निकालने की कोशिश की, लेकिन तभी फुरकान को किसी चीज ने काटा जिस पर वो हिलने लगा और इस झटके से नायरा फिर से फुरकान पर गिरी और इस दफा इसके होंठ गलती से फुरकान के होंठों से टकरा गए। नायरा फौरन पीछे हटी और लॉकेट भी खुद ही निकल गया। नायरा ने गुस्से से कहा, ये तुमने जानबूझकर किया है ना? उफ, अब मुझे तेजाब से अपने होंठों को धोना पड़ेगा। फुरकान ने हंसकर कहा, नायरा जी ये किस आपने दी है मुझे, क्योंकि आप मेरे ऊपर थी, फिर भी आप इल्जाम मुझ पर ही लगा रही हैं। अगर मैंने आपको जानबूझकर किस किया होता तो इतनी जल्दी ना छोड़ता, बल्कि ऐसे आपको आपकी गर्दन से पकड़कर खुद के करीब करता, और फिर इसे कहते हैं जानबूझकर किस करना। नायरा ने नफरत से इसे थप्पड़ मारना चाहा तो फुरकान ने इसका हाथ पकड़ लिया और बोला कि देखें, आप मुझे थप्पड़ नहीं मार सकती क्योंकि ये मेरा हक था। जब आपने बिना मेरी इजाज़त के मुझे किस कर दिया तो मेरा भी तो फिर हक बनता था, मैं हिसाब बराबर करूं। नायरा ने रोहानसी होर कर कहा कि सारी गलती मेरी ही है जो तुम जैसे पर भरोसा कर लिया। तुम तो शक्ल से ही ठरकी इंसान दिखाई देते हो, लेकिन मिस्टर मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। अगर दोबारा ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो हाथ तोड़ दूंगी तुम्हारे। फुरकान ने एक झटके से नायरा को गोद में उठाया और पास पड़ी पड़ाली पर गिरा कर बोला कि अच्छा जी, अब क्या इतना आसान है हाथ तोड़ना? मैं देखना चाहता हूँ कैसी आप मेरे हाथ तोड़ती हैं। मैं तो अब तब तक नहीं रुकूंगा जब तक आप मेरे हाथ नहीं तोड़ेंगी। नायरा ने मिन्नत भरे अंदाज में कहा, प्लीज छोड़ दो मुझे। ये सुनकर फुरकान फौरन पीछे हट गया और बोला, क्या कहा आपने? प्लीज? नायरा बोली कि हाँ प्लीज, जान छोड़ दो मेरी, तुम तो उन गुंडों से भी ज्यादा बुरे इंसान निकले। फुरकान ने शर्मिंदा होकर कहा, यार मजाक कर रहा था, अगर मेरे इरादे बुरे होते तो अब तक सब कुछ हो चुका होता। नायरा की आंखों में आंसू थे जिन्हें वो छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। फुरकान ने दिलासा देते हुए कहा कि ओके सॉरी, मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। अच्छा सॉरी ना? नायरा ने मुंह फेर कर कहा, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी, इसलिए दूर रहो मुझसे। फुरकान ने माहौल को हल्का करने के लिए गाना गुनगुनाना शुरू कर दिया। मेरी दहलीज से होकर बहारें जब गुजरती हैं, यहाँ क्या धूप क्या सावन हवाएं भी बरसती हैं, हमें पूछो क्या होता है बिना दिल के जिए जाना, बहुत आई गई यादें मगर इस बार तुम ही आना। ये सुनाते हुए फरकान की आंखों में सचमुच आंसू आ गए, जिन्हें देखकर नायरा रह ना सकी और बोल पड़ी, अब रो क्यों रहे हो? ठीक है, कर दिया माफ तुम्हें, तुम तो इतना सीरियस हो गए कि रोने ही लग गई। फुरकान ने आंसू साफ करके कहा, बस कुछ याद आ गया था। खैर आपने मुझे माफ कर दिया। नायरा ने कहा कि हाँ कर दिया, लेकिन दोबारा अपनी लिमिट क्रॉस मत करना। ये तुम पहले शख्स हो जिसे मैंने माफ कर दिया।
ورنہ کبھی زندگی میں غلطی کرنے والے کو میں منہ نہیں لگاتی۔ فرقان نے مسکرا کر پوچھا کہ تھینک یو، لیکن مجھے معاف کیوں کر دیا؟ کہیں آپ کو مجھ سے محبت تو نہیں ہو گئی؟ نائرہ نے کہا، او محبت اور تم سے؟ کبھی زندگی میں بھی نہیں۔ میری محبت تو ایسی ہوگی جسے پوری دنیا دیکھ کر کہے گی، واہ کس شخص سے محبت کی ہے نائرہ نے۔ فرقان نے طنز کیا، ہاں تو جب کسی انکل سے محبت کر لیں گی تو ایسے ہی لوگ کہیں گے۔ آئی نو تم جیسی امیر لڑکیاں انکلوں کے چکروں میں ہی پڑ جاتی ہیں۔ نائرہ نے چڑھ کر کہا کہ تم کچھ دیر کے لیے خاموش نہیں رہ سکتے؟ فرقان نے پوچھا کہ اچھا یہ تو بتا دیں کہ آپ کی فیملی میں کون کون ہے؟ تو نائرہ نے جواب دیا کہ میں اور میری ڈیڈ۔ فرقان نے تعجب سے پوچھا کہ بس؟ اور آپ کی موم کہاں ہے؟ تو نائرہ نے جھڑک دیا کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ کہہ دیا نا صرف میرے ڈیڈ ہیں، پھر بھی سوال پہ سوال کیے جا رہے ہو۔ فرقان نے معذرت کی اور بولا، اوکے سوری، اور آپ کو پتہ ہے میری فیملی بہت بڑی ہے۔ میری ماں، بابا، دادی، دادا، بہن، بھائی، انکل، آنٹی اور میں سب کا لاڈلا ہوں۔ نائرہ نے کہا، تو مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ دیکھو بارش بھی رک گئی ہے اور سورج بھی نکل آیا ہے، جلدی سے مجھے باہر لے کر جاؤ، کوئی نہ کوئی لفٹ مل ہی جائے گی۔ فرقان نے پوچھا کہ اب پھر سے میں آپ کو گود میں اٹھا کر جاؤں؟ نائرہ نے کہا، اور کیا، مجھ سے کون سا چلا جا رہا ہے؟ فرقان نے اسے گود میں اٹھایا اور باہر سڑک پر آ گئے۔ وہاں ایک ٹرک دکھائی دیا تو وہ دونوں اس میں بیٹھ کر شہر آ گئے۔ فرقان پہلے نائرہ کو ہسپتال لے کر گیا اور بولا کہ آپ یہاں رکیں، میں اپنے گھر جا کر گاڑی لے کر آتا ہوں، پھر آپ کو آپ کے گھر چھوڑ دوں گا۔ نائرہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور کہا کہ ٹھیک ہے، جلدی آنا، اور فرقان تیزی سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اگلا پارٹ انشاءاللہ کل اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اگر آج کی ایپیسوڈ آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔